میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، بات چل رہی ہے باب الصبر، یعنی صبر کے سلسلے میں. آج ایک لمبی روایت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے مسلم شریف کے حوالے سے. میں ذرا سی عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وعن صہیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له الساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريق إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر إلى آخر الحديث. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام حضرت سنان ہے، ان کے والد کا نام سنان تھا اور یہ صہیب، یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے کا واقعہ نقل فرما رہے ہیں، اور وہ کون سے زمانے کا ہے تو محدثین نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے وہ واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے. حضرت ضحاک ایک مفسر ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ نجران یمن کی طرف ایک علاقہ تھا، وہاں کا یہ واقعہ ہے. آج کل وہ حصہ ذو نواس کے نام سے عرب میں ہے، وہ یمن میں نہیں رہا بلکہ اب وہ عرب میں شامل ہو گیا ہے. اس جگہ کا واقعہ ہے. بادشاہ کا نام ہے یوسف بن شراحیل. بادشاہ کا نام کیا ہے؟ یوسف بن شراحیل. اور یہ جو بچہ ہے، یہ لڑکا جو جس کا واقعہ آنے والا ہے، اس کا نام تھا عبداللہ بن سامر. عبداللہ بن سامر سا سے. اور یہ جو بچہ ہے، اور آگے راہب کا ذکر آئے گا، پادری، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل فالو کرنے والا بندہ تھا وہ راہب. اور بچہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر مکمل تھا، اور اس وقت تحریف نہیں ہوئی تھی، انجیل صحیح سلامت تھی. اس وقت کا یہ واقعہ ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ بروج میں. وَأَصْحَابِ الْأُخْدُودِ، اور کھندقوں والے لوگ. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کھندق والے مار دیے گئے. تو کیسے مار دیے گئے، کیا کھندق کا معاملہ آیا، بھی حدیث شریف میں آئے گا. لیکن اس آیت کی تفسیر میں یہی حدیث شریف بیان کی جاتی ہے. مفسرین نے اکثر نے اسی حدیث کو، کھندق والوں کو مار دیا گیا، تو اس کے ضمن میں یہ حدیث لمبی چوڑی اسی کو بیان کرتے ہیں. بہرحال دیکھیے ترجمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا. جب جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے پاس کوئی نوجوان لڑکا بھیجو تاکہ میں اسے جادو سکھلا دوں. پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی، بلکہ آج کل تو حکمران ہی جادوگر ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ سب پر چھا جاتے ہیں اور اپنی باتوں میں لوگوں کو موہ لیتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں بادشاہ جو ہوا کرتے تھے اپنا ایک جادوگر بھی رکھتے تھے ساتھ میں، کہ کوئی ان پر اثر نہ کر سکے، سحر نہ کر سکے، جادو نہ کر سکے. تو اپنے پاس ایک معالج، اور ان کے ڈاکٹر حکیم بھی رہا کرتے تھے، اور یہ جادوگر بھی رہا کرتے تھے. تو جادوگر نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو رہا ہوں، کسی نوجوان کو بھیجو تاکہ میں اس کو اپنا نائب بنا دوں، جانشین بنا دوں اپنا، اور اس کو میں جادو سکھلا دوں. جو میرے پاس گر ہے اور جو میرے پاس عملیات ہیں، سمجھ میں آئی بات، اس کو میں سکھا دوں. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے
کہ کوئی عامل رہتا ہے, اس کے جانے کے بعد بیٹا, جو کہ اس کو کوئی مناسبت بھی نہیں ہوتی ان چیزوں سے, لیکن وہی پھر گدی پر بیٹھتا ہے اور نوٹ چھاپتا ہے, کیونکہ یہ ایسا پیشہ ہے, اس میں ڈگری وگری دیکھتے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس میں ڈگری وگری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور لوگ جو ہے بس چمتکار پہ نمسکار کرتے رہتے ہیں. بادشاہ نے اس کے پاس ایک غلام یعنی ایک لڑکے کو بھیجا, وہ اس کو سکھانے لگا. جب لڑکا اس جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک بزرگ کی خانقاہ تھی, یا ایک پادری رہتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر مکمل عامل تھا. جیسے ہمارے زمانے میں مان لیجیے اللہ والا, ٹھیک ہے, بزرگان دین, تو ویسا اس زمانے کا وہ تھا راہب. وقعد الیہ, وہ بچہ ان کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھوڑی دیر, یہ بزرگ کے پاس, راہب کے پاس. جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو لیٹ ہو جاتا, تو وہ اس کو مارتا, جادوگر بچے کو پٹائی کرتا. ایک دن لڑکے نے جادوگر یہ راہب سے, بزرگ سے شکایت کی کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے کہ مجھے مار پڑتی, آپ کے پاس میں بیٹھ جاتا ہوں تو آپ کی باتیں سنتا ہوں. تو بزرگ نے اس کو ایک ترکیب بتلائی کہ جب تمہیں جادوگر کا ڈر ہو, جادوگر سے جب تمہیں ڈر لگے تو تم کہہ دیا کرو میرے گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا, اور جب تمہیں گھر والوں کا ڈر لگے کہ وہ گھر والے بولے اتنا لیٹ کیوں, تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک رکھا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ چنانچہ ایک دن وہ بچہ اسی طریقے سے چل رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک اژدہا, دابۃ عظیمۃ کا ترجمہ اژدہا سے کیا گیا ہے, بڑا جانور یعنی خطرناک جانور. اس نے لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے, وہ روڈ پر نکل آیا ہے اور فن نکال کر بیٹھ گیا ہے. اب آنے جانے والے گزر نہیں پا رہے ہیں. لڑکے نے کہا کہ آج ایسا دن ہے کہ اس میں پتہ چل جائے گا مجھے کہ جادوگر افضل ہے یا یہ راہب, یہ جو بزرگ ہے یہ اچھا ہے سچا ہے, کون سچا ہے پتہ چل جائے گا. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ, اگر راہب کا معاملہ, بزرگ کا معاملہ آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے جادوگر سے, تو اس جانور کو, اس اژدہے کو آپ اس پتھر کے ذریعے سے قتل کر دیجئے. چنانچہ اس نے پتھر پھینکا تاکہ لوگ گزر جائیں. اس نے پتھر پھینکا, اس اژدہے کو لگا, وہ مر گیا, لوگ آنے جانے لگے. اب وہ راہب کے پاس, بزرگ کے پاس آیا اور اس نے پوری بات بتلائی. تو بزرگ نے کہا کہ بیٹے پیارے, آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو, آج تمہارا مقام میرے مقام سے بڑھ گیا ہے, اور تم ایسے مقام پر پہنچ چکے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن تم پر آزمائش آئے گی. وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ, تم کو آزمایا جائے گا, آزمائش تم پر آئے گی, کیونکہ جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے, جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے. آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم کام کریں دین کا, سب خوش رہیں ہم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب خوش تھے, حضرت نوح علیہ السلام سے سب خوش تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب خوش تھے, اللہ سے سب خوش ہیں. جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے سب خوش نہیں ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں, کس گمان میں ہیں؟ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اس بات کی فکر رہے کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی مخلوق میں ہی اپنے دل کو لگانا ہے, اللہ سے دل لگانا نہیں ہے, یہ مخلوق میں ہی اپنے دل کو لگانا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہر وقت آدمی کو یہی فکر رہے کہ بھائی کوئی میری برائی تو نہیں کر رہا ہے, ماحول کیا ہے, چرچا کیا ہے, اپنی سب تعریف کر رہے ہیں نا. ہر دل عزیزی ایک فتنہ ہے. اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر حالات آئیں گے, اس کو آپ کو برداشت کرنا ہے. تو دین کا کام کیجئے, ورنہ یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. کلی یہ مولانا عامر عثمانی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے, ان کی کتاب کا نام بھی ہے یہ قدم قدم بلائیں, کتاب کا نام بھی ہے, ان کے مجموعے کلام کا نام کیا ہے, یہ قدم قدم بلائیں. اور ان کا یہ شعر بڑا مشہور, یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. زندگی پیاری ہے بھائی, اس راہ میں
جو ہے قدم مت رکھیے. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا شعر کہ قدم ہے راہ الفت میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر آپ نے قدم بڑھا لیا تو منزل کی ہوس کیسی کہ رتبہ اور منصب اور عزت اور مرتبہ, اس کی ہوس کیسی ہے. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اپنے آپ کو کھپا دیجئے, یہ عین منزل ہے. ہمارے نبی نے اپنے آپ کو نہیں کھپایا کہ قرآن اتر گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ آپ بس پیغام پہنچائیے, آپ کا یہ کام ہے, لوگ مانے نہ مانے وہ ان کا معاملہ ہے. آپ اتنا ٹینشن مت لو کہ آپ کی جان پر آ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال تو بزرگ نے, اس راہب نے اس بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا تم آزمائے جاؤ گے. سمجھ میں آئی بات؟ تم آزمائے جاؤ گے, تم پر آزمائش اور حالات آئیں گے. اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو, اس حدیث کو باب الصبر میں بیان فرمایا. بہت خطرناک حالات آئیں گے, بھی دیکھیے آگے. پھر راہب نے, بزرگ نے کہا کہ بھائی جب تم پر حالات آئیں تو میرا پتہ مت بتانا کسی کو, میرا نام مت لینا کہیں. غلام کا معاملہ پھر چل پڑا. کیسے؟ وہ مادر زاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتا, وہ اچھا ہو جاتا. کوئی بھی آدمی مادر زاد اندھا ہوتا, وہ ہاتھ پھیرتا, اچھا ہو جاتا وہ آدمی. اور جو برس, سفیدی, کوڑھ کی جو بیماری ہوتی ہے, اس میں کوئی مبتلا ہوتا, اس کے لیے وہ دعا کرتا, وہ اچھا ہو جاتا. وَيُدَاوِي النَّاسَ مِن سَائِرِ الْأَدْوَاءِ, اور وہ تمام علاج لوگوں کا کرنے لگا. ہر طرح کی بیماریوں کا علاج وہ کرنے لگا. جیسے رہتے نا بابا رحمانی یا بابا رام رحیم, شرطیاں علاج 100%. ابھی فون کریں, آپ نے بسوں میں اور ٹرینوں میں پڑھا ہوگا, اور نام ایسا رہتا ہے کہ دونوں آ جائیں, رام رحیم دونوں. یعنی رحیم یعنی مسلمان بھی آ جائیں, اور رام لکھا ہے تاکہ ہندو بھی آ جائیں, تاکہ انکمنگ فری رہے. سمجھ میں آئی بات؟ شرطیاں علاج, ہر قسم کا علاج. اور یہ کیا بولتے ہیں, شادی میں پریشانی اور کاروبار میں پریشانی. ارے بھائی کاروبار میں پریشانی کا تو علاج کرتا ہے تو اپنا ہی علاج کر لے پہلے. یہ کاروبار کھول کے کیوں بیٹھا ہے؟ کاروبار میں فیل ہوا تو اس نے یہ کاروبار شروع کیا, اور لوگ اس کے پاس جا کر کاروبار کے سکسیس کی دعا منگوا رہے ہیں, تعویذ لے رہے ہیں. جو کاروبار میں ناکام ہے وہ. فسمیہ جلیس للملک کان قد عمیا, بادشاہ کا ہمنشین وہ نابینا ہو گیا. اس کو پتا چلا کہ کوئی لڑکا ہے جو علاج کرتا ہے. وہ اس کے پاس بہت سارے ہدیے تحفے لے کر آیا بچے کے پاس, اور کہا کہ ہم آپ کے پاس, یہ آپ کے لیے ہے, اس کو لے لیجئے اور مجھے شفا ہو جائے, اس کی ترکیب کیجئے اور مجھے شفا دے دیجئے. ہاں, ان انت شفیتنی. اس نے کہا کہ آپ مجھے شفا دے دیجئے, یہ سب آپ کا ہے. اس نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا. یہ ادب, یہ اللہ پر نظر, ورنہ آدمی پھولے نہیں سماتا. کسی ڈاکٹر کی تعریف کر دو کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے مجھے شفا ہو گئی, آپ کے ہاتھوں میں شفا ہے, یا آپ نے مجھے شفا دے دی, اور ڈاکٹر صاحب پھولے نہیں سما رہا ہے. وہ کہے, یہ بچے نے کیا کہا, لڑکے نے, عبداللہ بن سامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, اللہ اس سے راضی ہو, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار اور دین عیسوی کو مکمل اختیار کرنے والا اور اس پر ایمان لانے والا, اور اس کے ذریعے سے اللہ نے بے شمار لوگوں کو ہدایت دی, اس لیے اس کے لیے یہ دعا ہے. اس نے کہا کہ بھائی میں کسی کو شفا نہیں دیتا, انما یشفی اللہ تعالی, بے شک اللہ تعالی شفا دیتے ہیں. مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں کیا ہوں, مجھ سے کیا ہوتا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے, ہم کیا, ہماری کیا حیثیت.
اس نے یہی کہا کہ بھائی میں شفا نہیں دیتا کسی کو، اللہ شفا دیتا ہے، اور تو اگر اللہ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھ کو شفا دے گا۔ لڑکے نے کہا بادشاہ کے ہم نشین سے، اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی، وہ اچھا ہو گیا، بینا ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس وہ آیا، بیٹھا، بادشاہ نے پوچھا کہ ارے بھائی تمہاری آنکھ کیسے اچھی ہو گئی؟ اس نے کہا کہ کس نے اچھی کر دی، کس نے تمہاری بینائی لوٹا دی؟ تو بادشاہ کے ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے میری بینائی لوٹا دی۔ بادشاہ نے کہا ارے میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا بالکل، میرا اور تیرا رب بھی وربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں۔ ابھی 26 جنوری آنے والی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے مسلمان مورتیوں پر ہار ڈالیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ اور ناگپور کا واقعہ ہے، ویڈیو موجود ہے، ایک آدمی نے ابھی یہ 2 اکتوبر گاندھی جینتی کے موقع پر اس نے گاندھی جی کو دودھ سے نہلایا۔ مسلمان، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ سیاست یا کوئی بھی کام اگر دین سے ہٹ کر کیا جائے گا، اللہ کی مدد، رحمت شامل حال کبھی بھی نہیں ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امداد الہی کی شرط اطاعت الہی ہے۔ اللہ کی امداد چاہیے تو اللہ کی اطاعت کیجیے، ورنہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ہم لوگ جھوٹے خداؤں کو جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں کرتا دھرتا، ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں مالک کو چھوڑ کر۔ اس نے بادشاہ نے اپنے ہمنشین کو پکڑا اور اس کو ستانے لگا، خوب ٹارچر کرنے لگا، ریمانڈ پہ لینے لگا، یہاں تک کہ اس ہمنشین نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ غلام یعنی لڑکے کو لایا گیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا اے بچے تیرا جادو اتنا آگے پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتا ہے اور کوڑھی والے مرضوں کو اچھا کر دیتا ہے، اور تو ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے، بہت فضیلت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ یہ اصحاب کہف نے اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارا رب اور تمام چیزوں اور آسمان اور زمین کا رب اللہ ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھ سکتے، نہ مان سکتے، نہ جھک سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اپنے آپ کو خدا منواتا تھا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں ایسی تقریر کیے اصحاب کہف نے جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ یہاں پر دیکھو بچہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا انی لا اشفی احدن، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی شفا دیتے ہیں۔ یعنی آدمی ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں موجودہ ظالم اور جابر کے سامنے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے دل گردہ مضبوط ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو، اللہ کا ذکر فکر دل و دماغ میں ہو، پھر اللہ کی مدد جب ہوتی ہے تو آدمی کسی سے نہیں ڈرتا ہے اور بنداس تقریر کرتا ہے، بات کرتا ہے، اپنی بات رکھتا ہے۔ بچے نے رکھا اور ڈرا نہیں، اصحاب کہف بھی نہیں ڈرے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے بادشاہ میں جو تقریر کیے ہیں اس کو پڑھیے، ایمان افروز تقریر، کہ ہم لوگ تو جاہل تھے، ظالم تھے، جابر تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، خون پیتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خون ایسا رہتا اس کو چاٹ لیتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے تقریر کی، پھر ہمارے اندر اللہ نے ایک نبی کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلایا اور اتنی شاندار ہمیں تعلیم دی، ہم ان پر ایمان لائے۔ تو اتنی بہترین تقریر، اور پھر سورہ مریم کی تلاوت کی۔ نجاشی بادشاہ بھی عیسائی تھا، وہ رونے لگا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ، ان کا نام اسحمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی، مدینے سے پڑھائی، حبشہ بہت دور۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ حضور کے ساتھ خاص تھا، اس کے بعد حضور نے کبھی کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ 70 قرہ کو شہید کر دیا گیا تھا، کسی کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ نہیں پڑھی، وہ حضور کی ایک خصوصیت تھی، لیکن امام شافعی فرماتے نہیں حضور نے پڑھا ہے تو اس لیے ہم لوگ پڑھیں گے۔ دونوں کی دلیل اپنی جگہ درست ہے اور امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آج جو دلوں میں ڈر اور خوف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں، اللہ کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں نہیں، اس لیے تمام چیزوں کی محبت اور عظمت دلوں میں بھری پڑی ہے۔ جب اللہ کی عظمت اور محبت ہوتی ہے تو آدمی باطل کے سامنے کبھی نہیں ڈرتا، نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بچے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ بچے کو پکڑ لیا گیا، ستایا جانے لگا، ریمانڈ پر اس کو لیا گیا، یہاں تک کہ اس نے وہ راہب اور بزرگ کا قصہ، راہب اور بزرگ کا پتہ بتا دیا، حالانکہ راہب نے منع کیا تھا کہ میرا نام مت لینا۔ راہب کو لایا گیا، اس سے پوچھا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے ہٹ جا، اس نے انکار کیا۔ ایک آرا لایا گیا، آرا رکھ دیا گیا، اور ایک آرا لایا گیا اور آرے کو اس کے سر کے بیچ میں مانگ جو نکالتے ہیں یہاں پر رکھا گیا، فشقہ حتی وقع شقاہ، یہاں تک کہ اس آدمی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، راہب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، جن پر ہم مریں گے انہی پر ہمیں مٹی ڈالنا ہے، لیکن جان دے دی میں نے ان کے نام پر۔ دیکھیے اللہ کے نام پر جان دے، 2 ٹکڑے کر دیے گئے ایمان کے لیے۔ ہم پر ایسے کہاں حالات ہیں کوئی، پھر ہم کیوں شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کو نماز پڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ کورونا کال میں دیکھے کہ نہیں دیکھے، پھر بھی سدھرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ پھر بادشاہ کے ہم نشی کو لایا گیا، اس سے کہا گیا اپنے دین کو چھوڑ دے، اس نے بھی انکار کیا، اس کے بھی سر پر آرا رکھا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ پھر غلام کو لایا گیا، لڑکے کو، اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جا، اس نے کہا نہیں میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا اس کو، اس کو لے جاؤ اور کسی اونچے پہاڑ پر چوٹی پر لے جا کر وہاں سے اس کو پھینک دو۔ وہ لوگ لے کر چڑھے ایک پہاڑ پر، اس نے لڑکے نے دعا کی۔ دیکھیے دعا بہت بڑی قیمتی چیز ہے، ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ جب جیب میں خوب پیسے ہو، گاڑی شاندار ہو تو سفر کی دعا بھی یاد نہیں آتی، اور گاڑی میں تھوڑا گڑبڑ ہو، ٹھیک ہے، انجن گرم ہوتا ہو اور اسی طریقے سے جیب میں برابر پیسے نہیں ہیں تو سب سے فون لگائیں گے، حضرت دعا کرنا، بھائی دعا کرنا، میں یہاں جا رہا ہوں، بمبئی جا رہا ہوں، یہاں گاڑی برابر نہیں۔ عجیب ہمارا ایمان ہے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کے لیے آپ کافی ہو جائیے جیسا آپ چاہتے ہیں، آپ اپنی شایان شان یہ جو مجھے لے کر آئے ہیں گرانے کے لیے، ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے۔ چنانچہ پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ طاری ہو گیا، یہ لوگ جو لے کر گئے تھے سب گر گئے۔ لڑکا سلامت آیا بادشاہ کے سامنے، اس نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا رے تمہارے ساتھ تھے وہ کیا، ان کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کفانیہم اللہ، کفانیہم اللہ تعالی، اللہ ان کو کافی ہو گیا۔ آج باطل اہل ایمان کو ڈرا رہا ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ باطل سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہیں ہم بھی خدا رکھتے ہیں، ہم بھی خدا رکھتے ہیں، اللہ ہمارے پاس۔ فقال کفانیہم اللہ تعالی، اللہ ان کو کافی ہو گیا۔ اس نے پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو کچھ لوگوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور کشتی میں سوار کرو اور 20 سمندر میں اس کو ڈبا دو۔ لے کر لوگ نکلے۔ ہاں بادشاہ نے یہ بھی کہا
اس سے پوچھنا، اگر یہ دین سے پھر جائے تو واپس لے کر آ جانا، اور یہ اگر دین سے نہیں پھرتا ہے تو اس کو اسی سمندر میں ڈال دینا بیچوں بیچ۔ وہ لوگ لے کر نکلے بچے کو، اس نے وہی دعا کہ اے اللہ آپ اپنی شایان شان ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائیے۔ چنانچہ کشتی ڈاواڈول ہونے لگی، ہچکولے کھانے لگی، سب ڈوب گئے، اور یہ واپس آ گیا صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا بھائی تمہارے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اپنا نہیں بگھارا اس نے کہ میں نے دعا کی تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یہ ادب ہے، احترام ہے، یہ عبدیت ہے کہ آدمی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، اللہ کی طرف کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے فضل و کرم کی طرف کرتا ہے۔ پھر لڑکے نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جو میں بات کہوں اس پر عمل کرو۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا تم لوگوں کو جمع کرو ایک میدان میں، اور مجھے ایک درخت سے لٹکا دو، اور پھر میرے ترکش سے، میرے پاس جو ترکش ہے اس میں سے ایک تیر نکالو اور مجھے مارو، تو پھر میں مر جاؤں گا۔ یہ طریقہ ہے مجھے مارنے کا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں، پھر اس نے کہا کہ میرے ترکش سے ایک تیر نکالنا، اور پھر اس کو کمان میں رکھنا، اور پھر پڑھنا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ، اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کر تیر چلانا، تو پھر مجھے تیر لگ جائے گا اور میرا انتقال ہو جائے گا۔ لڑکے نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجھے مار سکتے ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے سب کو جمع کیا ایک میدان میں، اور اس کو ایک درخت سے لٹکایا، اور اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا، اور تیر کو کمان میں رکھا، اور کہا بسم اللہ رب الغلام۔ پھر اس نے تیر مارا، وہ تیر بچے کے کن پٹی میں لگی، اس نے اپنا ہاتھ وہاں رکھا، اور پھر اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، ہم غلام کے بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے میدان، پورا اسٹیڈیم۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس اس کے جنازے کو لایا گیا، اور بادشاہ سے کہا گیا ارأیت ما کنت تحذر قد واللہ نزل بک حذرک قد آمن الناس، کہ تم جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ نے وہی کر دیا کہ سارے لوگ ایمان لا لیے۔ اس نے، بادشاہ نے خندق کھدوانے کا حکم دیا۔ قتل اصحاب الاخدود، سورہ بروج میں ہے یہ روایت۔ اس نے خندق کھدوانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ خندق کھودی گئی، اور اس کی آگ آسمان کو چھونے لگی، بہت اونچی۔ فقال، جو بادشاہ نے کہا جو کوئی دین سے نہ پھرے اس کو اس خندق میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ 80 لوگوں کو خندق کے حوالے کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک عورت، وہ بھی دین اسلام پر تھی، حدیث علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا جب اس کو خندق میں ڈالا جانے لگا تو وہ ذرا ہچکچاہٹ ہوئی عورت کو، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا معصوم بچہ بھی تھا۔ وہ بچہ بول پڑا، فقال لها الغلام یا امہ اصبری فإنک علی الحق۔ وہ بچہ جو کہ ابھی شیرخوار تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا، اس کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ اے میری ماں صبر کیجئے، آپ حق پر ہیں۔ چنانچہ وہ عورت اپنے آپ کو اور اس بچے کو لے کر اس خندق میں چھلانگ لگا دی، یعنی اس کو بھی ڈال دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے۔ صبر کتنا ان لوگوں نے کیا کہ آگ میں جل جانا، خندق میں پھینکا جانا انہوں نے برداشت کیا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ ان مشرکین کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کر دیتے، اتنا ہم لوگوں کو ستا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب وہ ایمان لاتے ان کو چوراہے پر لایا جاتا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا۔ بہرحال روایت پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین ایمان پر استقامت کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جمائے رکھے مرتے دم تک۔ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں، کسی کو کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا۔